السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں حمیرہ رانا اور مجاہد خان۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ نائب وزیر اعظم نے خطے اور دنیا بھر میں امن و استحکام کے لیے مذاکرات کو فروغ دینے کی غرض سے پاکستان کی مسلسل کوششوں پر زور دیا ہے۔ امریکہ کی جانب سے قبضے میں لیے گئے ایرانی کنٹینر بحری جہاز میں سوار عملے کے 22 ارکان کو پاکستان کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ پاکستان اور قازقستان نے مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ فلسطین کے مفتی اعظم اور قاضی القضاء بدھ کو ہونے والی 6ٹی بین الاقوامی پیغام اسلام کانفرنس میں شرکت کے لیے اسلام آباد پہنچ گئے ہیں۔ سعودی حکومت نے عازمین حج کی مکہ مکرمہ میں مختلف مقامات تک رہنمائی کے لیے ڈسکور مکہ ایپ کا اجرا کر دیا ہے۔ بحیرہ عرب میں ایک بحری جہاز پر بھارتی اور انڈونیشیا کے عملے کے ارکان کی مدد کے لیے پاک بحریہ کا امدادی آپریشن جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے جولائی تک پنجاب میں 27 نئے سہولت بازار کھولنے کی ہدایت کی ہے۔ قومی ہنگامی امدادی ادارے کے چیئرمین نے کہا ہے کہ پاکستان اب پورے سال کی آفات کی پیش گوئی کر سکتا ہے۔ کراچی میں 3 ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچوں کی سیریز کے پہلے میچ میں پاکستان کی خواتین ٹیم کی طرف سے جیتنے کے لیے دیے گئے 331 رنز کے ہدف کے جواب میں زمبابوے کی بیٹنگ جاری ہے۔ ممتاز ڈرامہ نگار اور شاعر شوکت تھانوی کی آج 63ویں برسی منائی گئی۔ خلاصہ آپ نے سنا۔ خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے مجاہد خان۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے خطے اور دنیا بھر میں امن و استحکام کے لیے مذاکرات اور روابط کو فروغ دینے کی غرض سے پاکستان کی مسلسل کوششوں پر زور دیا ہے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار ناروے کے نائب وزیر خارجہ آندرے فوزلت کیروٹ سے اسلام آباد میں ملاقات کے دوران کیا۔ فریقین نے تازہ ترین علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ ناروے کے نائب وزیر خارجہ نے تنازع کے پرامن اور پائیدار حل کے لیے پاکستان کے تعمیری کردار اور جاری کوششوں کی حمایت کا اعادہ کیا۔ فریقین نے باہمی دلچسپی کے مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے اور روابط کو فروغ دینے کے لیے نئے امکانات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے دو طرفہ معاملات اور امن و استحکام اور ترقی سے متعلق امور پر قریبی رابطے میں رہنے پر اتفاق کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی سے ٹیلی فون پر گفتگو کی۔ بات چیت میں علاقائی صورتحال اور خطے میں امن و استحکام کے لیے جاری پاکستان کی سفارتی کوششوں پر خصوصی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے تعمیری کردار ادا کرنے اور فریقین کے درمیان مخلصانہ ثالثی کی کوششوں پر پاکستان کی تعریف کی۔ نائب وزیر اعظم نے تعمیری بات چیت کے فروغ کے لیے پاکستان کے مسلسل عزم کا اعادہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ مسائل کے پرامن حل اور خطے اور دنیا بھر میں پائیدار امن و استحکام کے حصول کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری ہی واحد قابل عمل راستہ ہے۔ امریکہ کی جانب سے ضبط کیے گئے ایرانی کنٹینر جہاز ایم وی توسکا پر سوار عملے کے 22 ارکان کو اعتماد سازی کے اقدام کے طور پر پاکستان کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ ان افراد کو گزشتہ رات پاکستان لایا گیا تھا اور آج انہیں ایرانی حکام کے حوالے کیا جائے گا۔ ایرانی بحری جہاز کو بھی ضروری مرمت کے بعد پاکستانی سمندری حدود کے ذریعے اس کے اصل مالکان کے حوالے کر دیا جائے گا۔ یہ واپسی ایران اور امریکہ دونوں کی حمایت سے کی جا رہی ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان نے ایک بیان میں کہا کہ پاکستان اعتماد سازی کے ایسے اقدامات کا خیر مقدم کرتا ہے اور علاقائی امن و سلامتی کے لیے جاری ثالثی کی کوششوں پر عمل کرتے ہوئے بات چیت اور سفارتکاری میں سہولت فراہم کرتا رہے گا۔ پاکستان نے امریکہ اور ایران کی تعریف کی ہے اور ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے آج سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ میں اعلان کیا کہ قبضے میں لیے گئے ایرانی کنٹینر بحری جہاز ایم وی توسکا کے عملے کے 22 ارکان کو بحفاظت پاکستان پہنچا دیا گیا ہے۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ یہ اقدامات ایرانی اور امریکی حکام دونوں کے تعاون سے کیے جا رہے ہیں اور یقیناً یہ اعتماد سازی کا ایک اہم قدم ہے۔ ایران نے کہا ہے کہ جنگ کے خاتمے کے لیے امریکہ کی جوابی تجویز کا جائزہ لے رہا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ امریکی پیغام پاکستان کے ذریعے موصول ہوا ہے۔
پاکستان اور قازقستان نے سیاسی، پارلیمانی، تجارتی اور اقتصادی تعاون اور علاقائی روابط مزید بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس بات کا فیصلہ پاکستان میں جمہوریہ قازقستان کے سفیر یرشا کرسٹوفن اور چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی کے درمیان آج اسلام آباد میں ملاقات میں کیا گیا۔ قازق سفیر کا خیر مقدم کرتے ہوئے چیئرمین سینٹ نے پاکستان اور قازقستان کے تعلقات مضبوط بنانے میں ان کے فعال کردار کو سراہا۔ انہوں نے قازقستان کے ساتھ دیرینہ اور خوشگوار تعلقات کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا، جو باہمی احترام، مشترکہ اقدار اور علاقائی امن و خوشحالی کے لیے مشترکہ تصور پر مبنی ہے۔ قازقستان کے سفیر نے علاقائی امن اور روابط کو آگے بڑھانے میں پاکستان کے تعمیری کردار کو سراہا اور دونوں ملکوں کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کو وسعت دینے کی خواہش کا اظہار کیا۔ موسمیاتی تبدیلی اور ماحولیاتی رابطے کے وزیر ڈاکٹر مصدق ملک نے آج اسلام آباد میں انسٹی ٹیوٹ آف فائنانس اینڈ سسٹینیبلٹی چائنا کے صدر ما جون سے ملاقات کی، جس میں گرین فائنانس اور پائیدار ترقی کے اقدامات میں تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات کے دوران ما جون نے چین کے گرین ایکسیلیٹر پروگرام کے بارے میں وفاقی وزیر کو بریفنگ دی، جس کا آغاز 2016 میں ایک متفقہ لائحہ عمل کے تحت 35 پالیسی سفارشات کے ساتھ کیا گیا تھا۔ فریقین نے مختلف خطوں میں ماحول دوست ٹیکنالوجیز کے عملی استعمال پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ ملاقات میں مالیاتی عملداری یقینی بناتے ہوئے مقامی صورتحال کے مطابق جدت پر مبنی طریقہ کار اختیار کرنے کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ بحری امور کے وزیر محمد جنید انوار چودھری نے صاف ستھرا اور پائیدار سمندری ماحول برقرار رکھنے کے لیے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے ایک بیان میں کراچی پورٹ ٹرسٹ کے سمندری آلودگی پر قابو پانے کے محکمے کی طرف سے تازہ ترین ہفتہ وار صفائی ستھرائی مہم پر روشنی ڈالی، جس میں بندرگاہ کے زیادہ خطرے والے علاقوں سے 16,430 کلو گرام ٹھوس فاضل مواد برآمد ہوا۔ انہوں نے آلودگی کی روک تھام کے لیے حفاظتی پروٹوکول کی پابندی پر زور دیا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ فلسطین کے مفتی اعظم الشیخ محمد احمد حسین اور قاضی القضاء ڈاکٹر محمود الحباش پاکستان پہنچ گئے ہیں۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پر چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ محمد طاہر محمود اشرفی، وزارت مذہبی امور کے اعلی حکام اور پاکستان میں فلسطین کے سفیر نے ان کا استقبال کیا۔ فلسطین کے مفتی اعظم اور قاضی القضاء اسلام آباد میں منعقد ہونے والی 6ٹی عالمی پیغام اسلام کانفرنس میں شرکت کریں گے، جو بدھ کو ہوگی۔ فلسطین کے مفتی اعظم نے کہا کہ اہل فلسطین اور اہل پاکستان کی محبت لازوال ہے۔ انہوں نے کہا کہ فلسطین کے عوام پاکستان کی حمایت کبھی فراموش نہیں کر سکتے۔ سعودی حکومت نے عازمین حج کی مکہ مکرمہ میں مقدس مقامات تک رہنمائی کے لیے ڈسکور مکہ ایپ کا اجرا کر دیا ہے۔ ریڈیو پاکستان کے نمائندے اسد اللہ خان نے مکہ مکرمہ سے بتایا کہ مقدس شہر میں آنے والے عازمین حج نے مسجد الحرام اور شہر بھر میں مختلف مقدس مقامات کے راستوں کی نشاندہی کے لیے ایک جامع ڈیجیٹل گائیڈ کے طور پر اس پلیٹ فارم کو سراہا ہے۔ ہمارے نمائندے نے بتایا کہ پاکستانی عازمین حج نے بھی ایپ پر اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ ڈائریکٹر جنرل حج عبدالوہاب سومرو نے کہا ہے کہ سعودی عرب میں سرکاری اسکیم کے تحت عازمین حج کو زیادہ سے زیادہ سہولتیں فراہم کرنے کے لیے بہترین انتظامات کیے گئے ہیں۔ انہوں نے آج مکہ مکرمہ میں ریڈیو پاکستان کے نمائندے اسد اللہ خان کو ایک خصوصی انٹرویو میں کہا کہ العزیزیہ، بطحہ قریش، النسیم، رائے بخشی، جروار اور نصح میں 1,18,925 پاکستانی عازمین کی رہائش کے لیے 278 عمارتیں حاصل کی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ العزیزیہ میں مقیم زائرین کو حرم تک آسان رسائی کے لیے 24 گھنٹے مفت شٹل سروس فراہم کی جا رہی ہے۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ مدینہ منورہ میں تمام پاکستانی زائرین کو مرکزیہ علاقوں کے ہوٹل میں ٹھہرایا گیا ہے۔ ایک اور سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ مختصر حج نے پاکستان میں خاصی مقبولیت حاصل کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان حج مشن نے فیملی رومنگ سسٹم بھی متعارف کرایا ہے، جس کے تحت 2 یا 3 بستروں والے فیملی روم اضافی فیس پر دستیاب ہیں۔ عبدالوہاب سومرو نے کہا کہ عازمین کو مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ پہنچنے پر فوری طور پر موبائل سم کارڈ فراہم کیے جا رہے ہیں۔ پاک بحریہ کی جانب سے بحیرہ عرب میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ہندوستانی اور انڈونیشیائی عملے کے ارکان کی مدد کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق آپریشن کے دوران پاک بحریہ کے اہلکار ایم وی گوتم پر موجود
6 بھارتی اور 1 انڈونیشیائی عملے کو ہنگامی امداد فراہم کر رہے ہیں۔ عمان سے باہر جانے والے ایم وی گوتم میں تکنیکی خرابی پر میری ٹائم ریسکیو اینڈ کوآرڈینیشن سینٹر ممبئی نے پاکستانی حکام سے رابطہ کیا تھا۔ ہنگامی اطلاع موصول ہوتے ہی پاک بحریہ نے پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کے جہاز کشمیر کو امدادی کارروائی کے لیے روانہ کیا۔ ذرائع نے بتایا کہ جہاز پر موجود بھارتی اور انڈونیشیائی عملے کو خوراک، طبی امداد اور تکنیکی معاونت فراہم کی جا رہی ہے۔ پاک بحریہ سمندر میں کسی بھی ہنگامی صورتحال میں مؤثر مدد کے لیے ہمہ وقت تیار اور پرعزم ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے مارکہ حق میں پاکستان کی فتح کو پاکستان کی تاریخ کا سنہری باب قرار دیا ہے۔ انہوں نے مارکہ حق میں کامیابی کا 1 سال مکمل ہونے کی خوشی میں کراچی میں سندھ حکومت کے زیر اہتمام ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مارکہ حق نے ثابت کیا اور دنیا کو بتا دیا کہ پاکستان دباؤ کے سامنے سرنگو ہونے والی اور اپنی خود مختاری پر سمجھوتا کرنے والی قوم نہیں ہے، بلکہ یہ وہ ملک ہے جو مختلف نشیب و فراز سے گزر کر سربلند اور پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہوا ہے۔ Today, the world knows Pakistan stands, Pakistan endures, and Pakistan prevails. We are not a nation that bows before pressure. We are not a nation that compromises its sovereignty. We are a nation that rises again and again, stronger, prouder, and more united. بلاول بھٹو نے کہا کہ یہ قوم کے اتحاد کی فتح ہے کیونکہ ہر پاکستانی نے اپنا کردار ادا کیا اور پوری قوم متحد رہی۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ ہماری مسلح افواج نے میدان جنگ میں جرأت، نظم و ضبط اور وقار سے لڑتے ہوئے دشمن کو شکست دی۔ آج راولپنڈی میں مارکہ حق بنیان مرصوص کے موضوع پر استحکام پاکستان کانفرنس میں قومی اتحاد، امن اور ادارہ جاتی ہم آہنگی کا مضبوط پیغام دیا گیا، جس میں مقررین نے پاکستان کے استحکام، خود مختاری اور نظریاتی بنیادوں کے تحفظ کے لیے اجتماعی عزم کا اعادہ کیا۔ مرکزی رویت حلال کمیٹی کے چیئرمین مولانا سید محمد الخبیر آزاد نے کانفرنس سے اپنے خطاب میں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں افواج پاکستان کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ قومی اتحاد اور ہم آہنگی ملک کو درپیش چیلنجز سے نمٹنے کا واحد راستہ ہے۔ عبد الخبیر آزاد نے کہا کہ پاکستان ایک آئینی ریاست ہے جہاں قانون کی حکمرانی، انصاف اور شہریوں کے حقوق کا تحفظ بنیادی اصول ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی، بدامنی اور ملک دشمن سرگرمیوں کی معاشرے میں کوئی گنجائش نہیں۔ ادھر پاکستان ہندو سوسائٹی کے بانی چیئرمین ڈاکٹر راکیش موتیانی کی قیادت میں ہندو برادری لاڑکانہ سندھ بھر میں رواں ماہ کی 9 تاریخ تک مارکہ حق کا جشن منا رہی ہے۔ پاکستان ہندو سوسائٹی کے بانی چیئرمین ڈاکٹر رمیش موتیانی نے بتایا کہ ہندو برادری مارکہ حق کا تہوار منا رہی ہے، جس میں پاک فوج اور چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو بھارت کے خلاف شاندار کارکردگی پر خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے۔ ہندو برادری بڑی ریلیاں نکال رہی ہے اور ہندو برادری کے افراد بڑی تعداد میں ان ریلیوں میں حصہ لے رہے ہیں۔ پاکستانی ہندو برادری کو اپنی بہادر فوج پر فخر ہے، جس نے نریندر مودی کے غرور کو خاک میں ملا دیا۔ وزیر اعلی پنجاب مریم نواز شریف نے صوبے بھر میں جولائی تک 27 نئے سہولت بازار کھولنے کی ہدایت کی ہے۔ تفصیل ریڈیو پاکستان لاہور کے نمائندے احمد کمال سے۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے ٹائم لائن کا اعلان آج لاہور میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کیا۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ مختلف اضلاع میں 13 سہولت آن دی گو مارکیٹیں بھی لگائی جائیں گی۔ بریفنگ کے دوران حکام نے بتایا کہ اس منصوبے سے تقریباً 1300 نئے کاروبار شروع ہوں گے اور 600 سے زائد براہ راست ملازمتیں پیدا ہوں گی، جس سے سالانہ 9 کروڑ سے زائد افراد مستفید ہوں گے۔ ان منڈیوں میں پھل اور سبزیاں اوپن مارکیٹ ریٹ سے 40% کم ریٹ پر دستیاب ہوں گی، جس سے عوام کو ریلیف ملے گا۔ اس اقدام سے 8,50,000 سے زائد گرانوں کو 5 ارب 30 کروڑ روپے کی بچت متوقع ہے۔ وزیر اعلیٰ کو بتایا گیا کہ دکانداروں کو مفت بجلی اور صفائی ستھرائی فراہم کی جائے گی، جبکہ CCTV کی مرکزی نگرانی کے ذریعے سیکیورٹی پر سالانہ 5 کروڑ 30 لاکھ روپے کی بچت ہوگی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ اس منصوبے کا مقصد صاف ستھرے اور دوستانہ ماحول میں سستی اور معیاری اشیاء کی فراہمی ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمد سہیل آفریدی نے آج ڈیجیٹل لائسنس مینجمنٹ سسٹم کا افتتاح کیا۔ انہوں نے آج پشاور میں افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ نظام صوبائی حکومت کے اصلاحاتی ایجنڈے کی جانب ایک اہم سنگ میل ہے۔ انہوں نے کہا کہ صوبائی حکومت نظام میں اصلاحات کے تحت ای گورننس، آن لائن خدمات کی فراہمی
اور ڈیجیٹل ادائیگی کے نظام کا آغاز کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ خدمات کی ڈیجیٹلائزیشن سے شہریوں کو سہولت اور شفافیت میسر ہوگی۔ آزاد کشمیر حکومت نے دارالحکومت مظفرآباد کو جدید اور خوبصورت شہر بنانے کے لیے جامع منصوبے کو حتمی شکل دے دی ہے۔ محکمہ منصوبہ بندی کے مطابق آئندہ چند روز میں منصوبے پر باقاعدہ کام شروع کر دیا جائے گا۔ یہ منصوبہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کی ہدایات اور ویژن کی روشنی میں تیار کیا گیا ہے۔ تزئین و آرائش منصوبے کے تحت شہر بھر میں 400 سولر لائٹس لگائی جائیں گی اور گرین بیلٹس قائم کی جائیں گی۔ شہر کے پلوں اور دیگر اہم مقامات کو سیاحوں کے لیے مزید پرکشش بنانے کے لیے بھی اقدامات کیے جائیں گے۔ قومی ہنگامی امدادی ادارے کے چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر ملک نے کہا ہے کہ موسمیاتی تبدیلیوں کے منفی اثرات سے نمٹنے کے لیے سب کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک میڈیا بریفنگ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں اور قدرتی آفات سے متاثرہ دنیا کا چوتھا سب سے زیادہ غیر محفوظ ملک ہے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ سال جنوری سے پاکستان بدقسمتی سے دنیا بھر میں پانی کی قلت کا شکار 14واں ملک بن گیا ہے۔ ادارے کے چیئرمین نے کہا کہ ہائیڈرو میٹرولوجیکل خطرات کے اثرات سے معیشت کو سالانہ $4 ارب کا نقصان ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ NDMA کے دانشمندانہ اقدامات کے باعث اب پاکستان پورا سال آفات کی پیشگوئی کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سے قدرتی آفات کی پیشگی اطلاع اور بروقت تدابیر کے لیے وافر وقت میسر ہوگا۔ چیئرمین NDMA نے کہا کہ پاکستان میں موسم سرما کا دورانیہ کم ہو رہا ہے اور اس سال موسم گرما کا دورانیہ طویل ہوگا۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں سول سوسائٹی کے کارکنوں نے کہا ہے کہ کشمیری اپنی آزادی کی جدوجہد جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہیں۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق سری نگر میں لوگوں نے کہا قتل، گرفتاریاں اور تشدد ان کے عزم کو نہیں توڑ سکتے۔ کارکنوں نے کہا کہ مودی حکومت کشمیری عوام کے جذبے کو کمزور نہیں کر سکتی اور اپنے مقصد کے حصول تک جدوجہد جاری رکھیں گے۔ انہوں نے مقبوضہ جموں کشمیر پر بھارت کے وحشیانہ فوجی قبضے کو عالمی برادری کے لیے ایک چیلنج قرار دیتے ہوئے اس پر زور دیا کہ وہ علاقے میں انسانی حقوق کی بگڑتی ہوئی صورتحال کا نوٹس لیں۔ OIC کامسٹیک نے ورلڈ یونیورسٹیز ایسوسی ایشن فار کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے اشتراک سے آج اسلام آباد میں اکیڈمک لیڈرز فورم کا افتتاح کیا۔ فلپائن، بنگلہ دیش، انڈونیشیا، ملائیشیا اور آسٹریلیا کے 13 رکنی بین الاقوامی وفد نے بھی فورم میں شرکت کی۔ افتتاحی نشست سے خطاب کرتے ہوئے OIC کامسٹیک کے کوآرڈینیٹر جنرل پروفیسر ڈاکٹر M اقبال چودھری نے کہا کہ غیر یقینی صورتحال، غلط معلومات اور تیز رفتار عالمی تبدیلی کے دور میں یونیورسٹیوں کو کمیونٹی کی ترقی اور گریجویٹس کو مستقبل کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے تیار کرنے میں مرکزی کردار ادا کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ کامسٹیک اور ورلڈ یونیورسٹیز ایسوسی ایشن فار کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے درمیان مضبوط تعاون سے رکن ممالک میں تعلیمی تبادلوں، تحقیقی شراکت داری اور استعداد کار میں اضافے کی نئی راہیں کھلیں گی۔ ریڈیو خبرنامہ جاری ہے اور اب وقت ہے کھیلوں کی خبروں کا۔ کراچی میں پاکستان خواتین کے خلاف 3 میچوں کی سیریز کے پہلے ون ڈے انٹرنیشنل میں 331 رنز کے فتح کے ہدف کا تعاقب کرتے ہوئے زمبابوے کی خواتین ٹیم نے تھوڑی دیر قبل 7 اوورز میں 1 وکٹ کے نقصان پر 26 رنز بنائے تھے۔ پاکستان ویمن ٹیم نے مقررہ 50 اوورز میں 5 وکٹوں کے نقصان پر 330 رنز بنائے۔ اس سے قبل زمبابوے نے ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا۔ دوسرا ون ڈے بدھ جبکہ تیسرا اور آخری ہفتے کو کھیلا جائے گا۔ ٹیمیں منگل سے 3 T20 میچ بھی کھیلیں گی۔ تمام میچز کراچی میں کھیلے جائیں گے۔ پاکستان کے ابھرتے ہوئے اسٹار محمد شعیب نے PTF ٹینس کمپلیکس اسلام آباد میں منعقدہ فلیئر ٹریول انٹرنیشنل ٹینس فیڈریشن کی مینز فیوچر M15 چیمپئن شپ 2026 میں سنگلز ٹائٹل اپنے نام کر لیا ہے۔ انہوں نے روس کی نکیتا ایانین کو 7-6، 4-6، 6-2 سے شکست دی۔ شعیب، احسام الحق قریشی اور عقیل خان کے بعد 20 سال بعد ITF فیوچر سنگلز ٹائٹل جیتنے والے پہلے پاکستانی کھلاڑی بن گئے ہیں۔ یہ فتح پاکستانی ٹینس کے لیے ایک قابل فخر لمحہ ہے اور بین الاقوامی سطح پر مقامی ٹیلنٹ کی بڑھتی ہوئی طاقت کو اجاگر کرتا ہے۔ ٹورنامنٹ میں پاکستان سمیت 23 ممالک کے 70 مرد کھلاڑیوں نے حصہ لیا۔
اور پاکستان ہاکی فیڈریشن کی سینئر مینز ٹیم کا تربیتی کیمپ اگلے ماہ کی 6 تاریخ تک نیشنل ہاکی اسٹیڈیم لاہور میں جاری ہے. یہ کیمپ اگلے ماہ کی 13 سے 28 تاریخ تک بیلجیم اور انگلینڈ میں اسکیجول FIH پرو لیگ میچوں کے لیے کھلاڑیوں کو تیار کرے گا. یہ تو تھی کھیل کے میدان سے کچھ خبریں، اور اب کچھ خبریں سن لیتے ہیں تجارت سے متعلق. پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجحان دیکھا گیا. KSE 100 انڈیکس 954.77 پوائنٹس کے اضافے کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 1,63,948.94 پوائنٹس پر بند ہوا. مجموعی تجارتی حجم 696 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کل 837 ملین سے زائد حصص کا لین دین ہوا تھا. آج ہیسکول پیٹرول کمپنی کے سب سے زیادہ 51 ملین سے زائد حصص کا کاروبار ہوا. آج مجموعی طور پر 487 کمپنیوں کے حصص کا لین دین ہوا، جس میں سے 295 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں اضافہ، 151 میں کمی، جبکہ 41 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں استحکام دیکھا گیا. بلیس ٹیکسٹائل لمیٹڈ کمپنی کے حصص کی قیمتوں میں سب سے زیادہ 72 روپے 16 پیسے کا اضافہ، جبکہ بنیرو ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ کے حصص کی قیمتوں میں 77 روپے 64 پیسے کی کمی ہوئی. نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ کچھ اس طرح رہی. امریکی ڈالر قیمت خرید 278 روپے 70 پیسے اور قیمت فروخت 279 روپے 20 پیسے. پاؤنڈ اسٹرلنگ 378 روپے 99 پیسے اور 379 روپے 67 پیسے. یورو 327 روپے 13 پیسے اور 327 روپے 71 پیسے. سعودی ریال 74 روپے 31 پیسے اور 74 روپے 45 پیسے. UAE درہم 75 روپے 88 پیسے اور 76 روپے 7 پیسے، جبکہ جاپانی ین 1 روپے 78 پیسے اور 1 روپیہ 79 پیسے. آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 4,11,490 روپے رہی. کراچی پورٹ ٹرسٹ پر گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 1,91,667 میٹرک ٹن سامان کی نقل و حمل ہوئی، جس میں سے 47,366 میٹرک ٹن برآمدی اور 1,44,301 میٹرک ٹن درآمدی سامان شامل تھا. اور اب سنتے ہیں فن کی دنیا سے کچھ خبریں. معروف ڈرامہ نگار اور شاعر شوکت تھانوی کی 63ویں برسی آج منائی گئی. مزید تفصیلات ہمارے لاہور کے نمائندے سجاد پرویز سے. شوکت تھانوی کا اصل نام محمد عمر تھا اور وہ 3 فروری سن 1904 کو متھرا میں پیدا ہوئے تھے. آبائی وطن تھانہ بھون تھا اور اسی نسبت سے تھانوی کہلاتے تھے. وہ ایک طویل عرصے تک لکھنؤ میں مقیم رہے، جہاں انہوں نے مزاح نگاری، شاعری اور صحافت کے میدانوں میں جھنڈے گاڑے. سن 1930 میں نیرنگ خیال کے سالنامے میں ان کا مشہور مزاحیہ افسانہ سودیشی ریل شائع ہوا، جس کے بعد ان کا شمار اردو کے صف اول کے مزاح نگاروں میں ہونے لگا. جب لکھنؤ میں آل انڈیا ریڈیو نے اپنا اسٹیشن قائم کیا تو میں اس کے عملے میں اسٹاف آرٹسٹ بن کر آ گیا. کئی سال ریڈیو میں رہنے کے بعد پنچولی آرٹ پکچرز لاہور نے مجھ کو طلب کیا اور میں اس کے عملے میں پہنچ گیا. 1947 عیسوی میں تقسیم ملک کے وقت میں لاہور ہی میں تھا، لہذا مجھے صرف اتنی ہجرت کرنا پڑی کہ فلم سے پھر ریڈیو کی طرف آ گیا اور ریڈیو پاکستان سے وابستہ ہو کر لاہور میں رہ گیا. شوکت تھانوی کی تصانیف میں موج تبسم، بحر تبسم، دنیا تبسم، برق تبسم، سیلاب تبسم، قاعدہ بے قاعدہ، نیلوفر، جوڑ توڑ، سنی سنائی، خدا نخواستہ، بار خاطر، ان کی خود نوشت سوانح ماں بدولت اور خاکوں کا مجموعہ شیش محل شامل ہیں. انہیں لاہور میں حضرت میاں میر کے قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا. ریڈیو پاکستان کراچی وزارت اطلاعات و نشریات کے تحت آل پاکستان مارکہ حق گرینڈ مشاعرے کا اہتمام کر رہا ہے، جس کا مقصد پاک فوج کے شہداء اور غازیوں کو خراج تحسین پیش کرنا ہے، جنہوں نے دشمن کو بھرپور جواب دیا اور قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا. مشاعرہ رواں ماہ کی 10 تاریخ کو نشر کیا جائے گا. ملک بھر اور آزاد کشمیر سے معروف شعراء مشاعرے میں شرکت کریں گے. یہ تو تھی انٹرٹینمنٹ کی دنیا سے کچھ خبریں. اب آپ کو لیے چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں. ایک بڑے بین الاقوامی کلینکل ٹرائل سے پتہ چلا ہے کہ ہائی ٹیک ہائیڈریشن سپورٹ سسٹم ہی گردے کی پتھری دوبارہ ہونے کو روکنے کے لیے کافی نہیں ہے. دی لینسیٹ میں شائع ہونے والی ایک تحقیق کے مطابق گردے کی پتھری کی بیماری ریسرچ نیٹ ورک نے مریضوں میں روزانہ پانی کی مقدار بڑھانے کے لیے پانی کی بوتلوں، موبائل ریمائنڈرز، کوچنگ اور مالی مراعات کا تجربہ کیا. 2 سالہ تجربے میں ریاستہائے متحدہ کے 6 طبی مراکز میں 1658 بالغوں کو شامل کیا گیا.
محققین نے کہا کہ گردے کی پتھری کی روک تھام کے لیے ایک ہی یکساں نقطہ نظر کی بجائے ذاتی نوعیت کے پانی لینے کے اہداف کے ساتھ طبی اور طرز زندگی کی حکمت عملیوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ سائنسدانوں نے ایک ممکنہ حیاتیاتی مارکر کی نشاندہی کی ہے جو مستقبل میں ڈپریشن کی تشخیص کو بہتر بنا سکتا ہے۔ جرنلز آف جیرینڈولوجی میں شائع ہونے والی ایک تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ مونوسائٹس کی تیزی سے عمر بڑھنے کا تعلق خون کے سفید خلیے کی ایک قسم ہے جو مایوسی اور دلچسپی میں کمی جیسی اہم افسردگی کی علامات سے منسلک ہے۔ محققین کا کہنا ہے کہ مدافعتی خلیوں کی تبدیلیوں سے جلد اور زیادہ درست تشخیص کے لیے مستقبل میں خون کے ٹیسٹ کو تیار کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ محققین نے ایک تجرباتی پہننے کے قابل جلد کا پیچ تیار کیا ہے جو بغیر سرجری کے 97% تک میلانوما ٹیومر کو تباہ کر سکتا ہے، جو کینسر کے علاج کی طرف ممکنہ تبدیلی کی طرف بڑی پیش رفت ہے۔ ACS نینو جریدے کے مطابق لچکدار پیچ لیزر سے منسلک گرافین سے بنا ہے جو کاپر آکسائڈ نینو پارٹیکلز کے ساتھ سرایت کرتا ہے۔ جب کم طاقت والے لیزر کے ذریعے فعال کیا جاتا ہے تو یہ آہستہ سے ہدف والے حصے کو تقریباً 42 ڈگری پروگرام پر گرم کرتا ہے اور تانبے کے آئینوں کو جاری کرتا ہے جو کینسر کے خلیوں میں زہریلے تناؤ کو متحرک کرتے ہیں اور صحت مند جلد کو بچانے کے ساتھ انہیں ہلاک کر دیتے ہیں۔ موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات محمد اطہر نوید سے۔ موسم کی تازہ ترین صورتحال کے مطابق بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر، پنجاب، خطہ پٹھار اور گردنوا میں چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اس دوران کشمیر، خطہ متفقہ پٹھار، بالائی اور بستی پنجاب میں چند مقامات پر ژالہ باری بھی ہو سکتی ہے۔ ملک کے دیگر علاقوں میں موسم خشک رہنے کا امکان ہے۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک جبکہ جنوبی علاقوں میں شدید گرم رہنے کی توقع ہے۔ تاہم بالائی مغربی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر اور ملکہ پہاڑی علاقوں میں چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور گرم رہا جبکہ جنوبی اضلاع میں شدید گرم رہا۔ بالائی پنجاب، گلگت بلتستان، بالائی خیبر پختونخوا اور کشمیر میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ چند مقامات پر بارش ہوئی۔ سب سے زیادہ بارش پنجاب، جہلم میں 29 ملی میٹر، اسلام آباد، سید پور 13، منگلہ 2 ملی میٹر، مری اور سیالکوٹ ایئرپورٹ 1 ملی میٹر، کشمیر میں کوٹلی کے مقام پر 11 ملی میٹر، راولہ کوٹ 6، گڑھی دوپٹہ 2، گلگت بلتستان میں بکروٹ کے مقام پر 8 ملی میٹر، گوپس 5، بنجی 4، گلگت 1، خیبر پختونخوا میں پٹن کے مقام پر 8 ملی میٹر، دروشت 6، پارا چنار 5، دیر اور مالا جبہ 3، میرخانی اور بنوں میں 1 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ آج ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت تربت مٹی میں 45 سینٹی گریڈ، کراچی، سبی، لسبیلا، ٹھٹھا میں 44 سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے علاوہ باقی شہروں میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت اسلام آباد میں 29 سینٹی گریڈ، مری 20، لاہور 34، کراچی 44، پشاور 35، کوئٹہ 29، مظفر آباد 25، گلگت 24، اسکردو 21 سینٹی گریڈ، سری نگر 21 سینٹی گریڈ، جموں 30 سینٹی گریڈ، لیہ 17، پلوامہ 20، اننت ناگ 21 اور شوپیاں میں 20 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سماعت کیجیے۔ نائب وزیر اعظم نے خطے اور دنیا بھر میں امن و استحکام کے لیے مذاکرات کو فروغ دینے کی غرض سے پاکستان کی مسلسل کوششوں پر زور دیا ہے۔ امریکہ کی جانب سے قبضے میں لیے گئے ایرانی کنٹینر بحری جہاز میں سوار عملے کے 22 ارکان کو پاکستان کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ پاکستان اور قازقستان نے مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ سعودی حکومت نے عازمین حج کی مکہ مکرمہ میں مختلف مقامات تک رہنمائی کے لیے ڈسکور مکہ ایپ کا اجرا کر دیا ہے۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے زبیر مسعود، سپروائزر شعبہ اردو منصور و رشید جلانی، مدیر ہوم ڈیسک متی اللہ، مدیر فورن ڈیسک نور حسین چنڈ، نیوز پروڈیوسر حماد کیانی، مدیر اعلیٰ سعید احمد قریشی، نگران اعلیٰ ڈاکٹر امان اللہ سپرا، پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تصویروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمیرا رانا اور مجاہد خان اپنی نیوز ٹیم کے ہمراہ آپ سے چاہتے ہیں اجازت۔ اللہ حامی و ناصر۔